اب ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑھاپے میں اب آپ اپنے مسئلوں کو کیسے حل کریں گے. جن کے پاس پین پینسل ہے وہ یہ بات لکھیں. 4 A's کی ہم بات کریں گے. 4 A's ٹھیک ہے, جس میں سے پہلا اے جو ہے وہ ہے اویئرنیس. اویئرنیس کس بات کی؟ جو غلطیاں آپ سے اپنی نوجوانی میں ہو گئی, جوانی میں ہو گئی, جو کچھ آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے اور مسائل ہیں آج کے دور کے, ان تمام مسائل کی اویئرنیس کہ مجھے کیا چاہیے, میری کیا فزیکل اور ایموشنل نیڈز ہیں, اس کی اویئرنیس آپ کو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اویئرنیس کے بعد آ جاتے ہیں اگری. اب آپ اگری کریں اس بات پر کہ آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے. اگری کرتے ہیں سب لوگ, پیچھے والے بھی اگری کرتے ہیں, کیونکہ کلاس سب کے لیے, کلاس صرف سینئرز کے لیے نہیں ہے, کلاس جونیئرز کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے آپ کو اویئرنیس ہو گئی. ابھی ہم پیچھے جتنی بات کر رہے تھے وہ ساری اویئرنیس تھی ہماری. اویئرنیس آ گئی تو اب ہم اگری کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کام کریں گے. تیسرا اے ہے ایکسپٹ کرنا. ایکسپٹ کرنا کس چیز کو؟ کہ جو غلطیاں ہو گئی اس کو ایکسپٹ کریں. ہم لوگ ڈینائل میں جیتے ہیں, نہیں 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 وہ بیٹا یہ نہیں یوں ہوتا تھا. ہم اپنی غلطی کو ایکسپٹ نہیں کرتے. تو اگر آپ اپنی غلطی ایکسپٹ نہیں کریں گے تو آپ آگے اپنی بہتری کے لیے قدم کیسے اٹھائیں گے؟ ٹھیک ہے. چوتھی چیز آتی ہے ایکشن. اب ایکشن کے طور پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم زندہ ہیں, سانس چل رہی ہے, ہم کوئی بیکار نہیں. یہ جو بڑھاپے میں آتے کے ساتھ ہی جو ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے نا کہ بس اب کیا کریں, ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں, ہم تو بیکار ہو گئے. لٹرلی میں نے یہی جملہ سنا ہے خواتین کے منہ سے اور مردوں کے منہ سے بھی, جو بزرگ حضرات ہیں, کہ بیٹا ہم تو بیکار ہیں, ہم اب کس لائق ہیں. حالانکہ اب وہ یہ بات جملہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ شاید وہ جو محنت اور جو کام وہ اپنی جوانی میں کیا کرتے تھے, اب اس طرح سے ان کی ہیلتھ اتنی سٹیبل نہیں رہی کہ وہ سب کام کر سکے, جس کی وجہ سے ان کے زبان پر یہ جملہ آتا ہے کہ بیٹا ہم بیکار ہو گئے. تو یہ جملہ کہنے کے بجائے یہ سمجھنا ہے کہ آپ زندہ ہیں, اگر سانس چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بیکار نہیں ہیں. آپ, اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقل اور آپ کے حواس قائم رکھے ہیں, خدا کا شکر ادا کریں. صبح اٹھتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے. بستر سے پیر نیچے اتارنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ سب نواز دیا, تو نے ہمیں نئی زندگی دی, نئی جان دی, نئی طاقت دی, قوت دی. اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں نئی سانسیں دی, آج کے دن دوبارہ جینے کا موقع دیا. پھر زندگی میں ڈسپلن لائے. اگر آپ اپنی جوانی میں کام کرتی تھیں, جاب کرتی تھیں, صبح اٹھ کے تیار ہو کے نکلا کرتی تھیں, آج بھی صبح اٹھ کے پہلے تیار ہوا کریں. جائیں, شاور لیں, اپنے کپڑے بدلیں. اگر آپ نے ہلکی سی کوئی گلاس لگانی ہے, کوئی لپسٹک لگانی ہے تو لگائیں, ہلکی سی خوشبو بھی لگائیں. اپنے بال ٹھیک کریں, پراپر اپنا ڈریس ویئر کریں, اور لگے کہ آپ گھر میں ریڈی ہیں. اور کس کے لیے ریڈی ہیں؟ اپنے لیے ریڈی ہیں. کہیں جانے کے لیے ریڈی نہیں ہیں آپ کس کے لیے ریڈی ہیں؟ اپنے لیے ریڈی ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. یعنی اس سے پہلے کہ وقت آپ کو بدلے, آپ نے خود کو بدلنا ہے, اور صبح اٹھ کے آپ نے تیار ہونا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے کل سے. آپ نے صبح اٹھ کر تیاری پکڑنی ہے, تیار ہونا ہے. ٹھیک ہے. موڈ کو فریش کرے گا, بہت زبردست ہو جائے گا آپ کا موڈ. ورنہ ہمیں ایسا لگے گا کہ ہم بیکار ہیں, ہمیں کہیں جانا نہیں ہے, کچھ کرنا نہیں ہے, ہم تو بالکل بیکار ہیں. نہیں. پھر کیا کریں؟ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی مصروفیت پکڑیں کار خیر کی. کوئی چیریٹی ورک, کوئی ایسا کام جو آپ کر سکتی ہیں, کسی کو کچھ سکھا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. نادرا جیسے بیٹھی ہیں, یوگا سکھاتی ہیں, کرواتی ہیں, سوری سکھاتی نہیں کرواتی ہیں, سبا بھی کرواتی ہیں. تو جیسے ایسے لوگ جن کے پاس کچھ سکلز ہیں نا, وہ اس کو یوٹیلائز کریں, اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھیں. کیونکہ جب آپ کچھ کرتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں, اور اپنے آپ کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے. اور یہ صرف یہاں والوں کے لیے, آپ پیچھے والوں کے لیے بھی ہے.
کے لیے آپ کو پیسے نہ ملے. دیکھیں پیسے کمانے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. کبھی آپ لوگوں کو لگے کہ نہیں پتہ نہیں ہمیں کچھ پیسے, سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہمیں کچھ کام بغیر پیسوں کے لیے بھی کر لینا چاہیے. اور اس ایج بریکٹ میں اگر ضرورت مند ہے تو ضرور پیسے چارج کریں, لیکن اگر پیسوں کے بغیر آپ کر سکتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جیب آپ کو اجازت دیتی ہے, آپ کے وسائل آپ کو اجازت دیتے ہیں, تو ضرور کریں. یہ آپ کی اپنی ثوابدید ہے. پرانے دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں آپ لوگ. پرانے دوستوں سے ملاقات کب کی تھی آخری دفعہ؟ آپ بتائیے کب کی تھی آخری دفعہ؟ کوئی خاص دوست ہے ہی نہیں. آپ بتائیں آنٹی. دوست ہے کینیڈا میں ہوتی ہے تو آپ کینیڈا تو نہیں گئی ہوں گی نا ملاقات کرنے؟ تو آپ کی کال پہ بات چیت ہوتی ہے؟ وہ بھی آئی ہوئی, میں بھی آئی, ہم یہی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ لوگ بتائیں کب ہوئی تھی آخری دفعہ دوست سے ملاقات؟ یاد نہیں. اب تو سوشل میڈیا پہ ہو جاتا ہے. اصل میں یہی تو کہنا چاہ رہی ہوں, فزیکل ملاقات کریں. میں یہی کہنا چاہتی ہوں آپ سب سے. جی میں 10 دن اپنے دوستوں کے اسپینڈ کرتے ہیں. ماشاء اللہ زبردست, بڑی زندہ دلی ہے آپ کی دوست, بڑی زندہ دل ہے. وہ لوگ تو آنے بھی نہیں دے رہے تھے واپس. میں نے کہا میرا اپنا چاہتی ہے. نسرین نیکسٹ ٹائم ہم بھی چلیں گے. پوچھ لوں گی اس سے. ہاں ضرور ضرور اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھا کریں. میں اپنی امی سے بھی کہتی ہوں کہ امی پلیز دوستوں میں جایا کریں. میری امی نے بھی اب جانا ماشاءاللہ شروع کر دیا, تو اب یہ خوشی ہوتی ہے کہ بھائی جایا کریں. اپنے دوستوں کو یاد رکھیں جن کے ساتھ آپ نے اپنی جوانی کا کوئی ٹائم گزارا ہے, کچھ وقت گزارا ہے, ان کے ساتھ ملیں, گھومنے جائیں. اور ضروری نہیں کہ شہر سے باہر جائیں گھومنے کے لیے. کسی چائے پہ بیٹھ جائیں, اپنے کھانے کی ڈش لے کے ان کے گھر چلے جائیں, ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں, ان کو بلا لیں, خود چلے جائیں. کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی بہت ضروری ہوتی ہے. آپ کو دیکھیں گے کہ آپ جب آپ اپنے پرانے دوستوں سے ملیں گے تو آپ کی جو وہ توانائی ہے نا وہ واپس ملتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوبارہ سے جوان ہو گئے. ہم پاگل ہو گئے تھے. ان کی بیٹی پوچھ رہی تھی ممی کیسی تھی ٹین ایج میں اور کیا کیا کرتی تھی. بتا دیا ٹھیک ہے, تھوڑا تھوڑا بتایا انہوں نے. ٹھیک ہے, سینسر بورڈ سے پاس کر. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے پچھتاوے بھی بڑھتے ہیں. کاش میں نے ابا کو ہاں نہ کی ہوتی اس رشتے کے. کس کے پلے باندھ دیا میرے ابا نے مجھے. ہاں وہ جوانی میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن بڑھاپے میں بھی ہوتی ہے. لیکن اب کیا فائدہ, اب اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ ہے؟ بھائی نے کہا کہ رشتہ پسند ہے, میں نے کہا جب اپنی مرضی سے کرنی کہیں بھی کر دو. یہی ہے نا. نہیں مجھے یہ بتائیں اب اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ ہے؟ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں پچھتاوا جو ہے نا انسان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے. اچھا پچھتاوا صرف یہ تو ایک ہنسی مذاق کی بات ہو رہی تھی. پچھتاوا یہ بھی ہوتا ہے کاش میں نے اپنی بیٹی کی شادی وہاں نہ کی ہوتی. یہ بھی پچھتاوا ہوتا ہے. لیکن اب ہو گئی نا, اب تو ہو گیا نا. اب وہ غلطی ہوئی یا صحیح ہوئی جو بھی ہوا ہو گیا. جیسے اب آگے بڑھے. یہ قسمت میں تھا. وہ جیسے ڈاکٹر ذاکر سے وہ سوال کرتی ہے نا کہ یہ تقدیر کیا ہے, اس دن صورت, تو اس نے یہی بتایا نا کہ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ لکھ لیا جاتا ہے. تو ویسے کہتے ہیں نا دعاؤں سے بدل بھی جاتی ہے تقدیر. بالکل دعاؤں سے تقدیریں بدل بھی جاتی ہیں. رشتے ناطے تو ہوتے ہی ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں پچھتاوا اپنے لیے کیے گئے فیصلوں کا ہو یا اولاد کے لیے لیے گئے فیصلوں کا ہو, پچھتاوے سے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ آگے نہیں بڑھیں گے تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. رکی تو ہے نہیں زندگی, کسی کے لیے رکتی نہیں ہے لائف, کسی کے لیے نہیں رکتی. تو ہم ٹھیک ہے, پریشان کیوں. ایک سب سے اب امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کرنے, جب ساری باتیں امپورٹنٹ ہیں مگر اب اس کو ذرا غور سے سنیں. لوگوں سے مل کے پوچھیں میں نے آپ کی دل آزاری تو نہیں کی تھی کبھی. پوچھیں. دیکھیں ہم زندگی تو کسی کی بھی زندگی کا پتہ نہیں, ہم میں سے کسی کی لائف کا پتہ نہیں ہے, چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھا ہو. لیکن اگر ہم اس ایج بریکٹ میں جب پتا ہے کہ بس اب تو شاید کبھی نہ کبھی تو بلاوا آ ہی جائے گا نا, اب تو جانے والی ایج ہے, تو اس میں مل کر معافی مانگ لیں. اگر کسی کی غیبت کی تھی اس کو بتا دیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی, مجھے معاف کر دیں, اور اپنا دل صاف کر دیں. سننے میں کرنے میں مشکل لگے گا, لیکن اگر ایسا نہ ہونا کہ ہمیں اللہ کیا جا کے یہ کام کرنا پڑے
تو اس سے پہلے ہم دنیا میں کیوں نہ کر جائیں. بہت بوجھ ہو جائے گا. تو ہوگا کیا اس سے کہ اگر آپ دوسروں سے معافی مانگ لیں گے یا اپنے آپ کو معاف کر دیں گے اپنی کوتاہیوں کے لیے جو آپ سے جوانی میں سرزد ہو گئی یا اپنی زندگی میں سرزد ہو گئی, تو آپ کا اعصابی نظام ریلیکس ہو جائے گا, آپ کا نفسیاتی سوچ اور نظام ریلیکس ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیے, جب ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے یا ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے اپنی کوتاہیوں کے لیے, تو ہمارا اعصابی نظام ہمیں معاف نہیں کرتا, وہ ہم سے اس ساری کھینچا تانی کا بدلہ لیتا ہے پورا پورا. وہ اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کی پوری زندگی یعنی جو بھی بچی کچی زندگی ہے نا وہ بہت مزریبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نا بڑھاپے میں آپ نے سنا ہوگا نیند ختم ہو جاتی ہے. ویسے تو بڑھاپے میں نیند ویسے بھی کم رہ جاتی ہے, لیکن پریشان رہنے سے, خوفزدہ رہنے سے, اداس رہنے سے بھی نیند خراب ہو جاتی ہے, نیند ڈسٹرب رہنے لگتی ہے, کھایا پیا نہیں لگتا. تو پچھلی باتیں ساری بھول کر کیا کریں گے, کیا کریں گے, پچھلی ساری باتیں معاف کریں گے. ٹھیک ہے, اگلا کام کیا کرنا ہے, مطالعہ بڑھانا ہے. مطالعہ کیسے بڑھائیں گے, کتابیں پڑھتی اور کیا کریں گے, آڈیو بھی اگر ہم نے پہلے سے ورکنگ کی بھی ہوگی نا تو وہ ہمارے روٹین میں رہے گی. اب جنہوں نے نہیں کی بھی ہوگی نا ریڈنگ, ان سے کہو بھی تو وہ سائڈ پہ رکھ دیتے. آڈیو بکس ہیں ویسے, آڈیو بکس دیکھیں نا, اب تو ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں پر کنڈل اور آڈیو بکس ٹائپ کی چیزیں, سب چیزیں موجود ہیں. آپ آڈیو بکس کا سہارا لیں. اگر آپ سے نہیں پڑھا جاتا, مشکل لگتا ہے کیونکہ جوانی میں پڑھنے کی عادت نہیں ڈالی تو اب تو پڑھا ہی نہیں جاتا, کوشش کریں کہ بھلے ایک صفحہ پڑھیں روزانہ لیکن پڑھیں ضرور. کتاب سے دوستی کریں. کتاب سے دوستی آپ کو ساری زندگی ہیلپ کرتی ہے, بہت ہیلپ کرتی ہے. پھر کتاب تو اسے دوستی کریں گے, لیکن کیا چیز چھوڑیں گے سب سے پہلے نا, یہ جو نیوز اور ٹاک شوز ہے نا یہ چھوڑیں. آپ میں سے کون کون ٹاک شوز دیکھتا ہے؟ صاحب دیکھتی ہیں, باقی بھی دیکھتے ہوں گے, وہ ہاتھ ملتا ہے. مجبوری ہے, اب ہسبینڈ کے ساتھ دیکھنی پڑتی ہے. پہلے دیکھتی تھی, اب بانڈنگ کے لیے کرتی ہیں. اچھا, ٹاک شوز سے پرہیز کریں. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ ٹاک شوز میں سوائے نیگیٹیوٹی کے اور خوف زدہ کرنے والی باتوں کے اور کچھ بھی نہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان اب بچا ہی نہیں, اور فیشن شو, ایسا لگتا ہے کہ دنیا اب بچی ہی نہیں. فیشن شو تو نہیں ہوتا ٹاک شوز میں, مجھے نہیں پتا, ٹاک شوز میں فیشن شو تو نہیں ہوتا, لیکن جو ساری دنیا جہان کی جو نیگیٹو خبریں ہوتی ہیں یا دنیا کے حالات کے اوپر جو منفی تبصرہ ہوتا ہے وہ انتہائی ٹائرنگ ہوتا ہے اور ایگزرشن والا ہوتا ہے, ایگزاسٹ کرتا ہے آپ کو مینٹلی. تو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں, کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں. پھر ایک اور کام کریں, کسی ایسی کلاس سے جڑیں جس میں آپ دین کو سمجھ سکیں, دین کا مطالعہ کریں, زیادہ سے زیادہ دین کی نالج کو اپنی زندگی میں ایڈ آن کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اچھا, دین کا مطالعہ کرنے یا دین سے قربت بنانے کا ایک اور فائدہ کیا آپ لوگوں کو ملے گا کہ آپ کا دل دماغ کھلا ہو جائے گا. آپ کی جو سوچ ہے نا وہ وسعت پکڑے گی, انسان اور مزید زیادہ اچھا کھلا سوچنے پر تیار ہو جائے گا اس کا من. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ جو ہے وہ بہت بالکل نا چھوٹی ہو جاتی ہے, وہ اس کا ظرف بھی چھوٹا ہو جاتا ہے, اس کی سوچ بھی چھوٹی ہو جاتی ہے. تو اپنی سوچ کو کھلا کرنے کے لیے اور ظرف کو بڑا کرنے کے لیے کتابیں آپ کو ہیلپ کریں گی اور دین کا مطالعہ اور دین کو سمجھنا آپ کو بہت مدد دے گی. پھر ورزش کریں. ورزش کون کرتا ہے آپ سب میں سے؟ آگے والوں سے پوچھ رہی ہوں, ابھی پیچھے والوں سے نہیں پوچھ رہی. آپ کرتے ہیں؟ یہ کرتی ہیں, میں نہیں کرتی. تھوڑا آسمان شروع کروائی ہے جی, اس مہینے سے آسمان نے ہماری شروع کرائی میں کرتی ہیں. اچھا, آپ کرتی ہیں ورزش؟ کیا کریں. کیوں کیا کریں؟ دیکھیں جوانی میں سب کچھ ہضم ہو جاتا تھا, اپنے پیروں پہ چلنے. بڑھاپے میں ہضم کرنا پڑتا ہے. سمجھے اس بات کو, جوانی میں ہضم ہو جاتا تھا, بڑھاپے میں کرنا پڑتا ہے, ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے, کیونکہ کھانے پینے کے شوق ختم نہیں ہوتے ہمارے.
नहीं इतना खाया बढ़ जाते हैं, सही बात कही, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। 20 के बाद कैलोरीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं, आपको बर्न करना बहुत जरूरी होती है। देखिए, एक नई मोटरसाइकिल हो या एक नई गाड़ी हो, आप उसको कैसे चलाएंगे? तेज रेस देंगे ना, वो शोर नहीं करेगी ज्यादा, वो खराब नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक पुरानी मोटरसाइकिल को रेस देंगे, वो क्या करेगी? पटक नहीं लग, वो आप ही को पटका देगी ना, गिरा देगी खुदा ना खास्ता। आवाज ज्यादा करें। फिर क्या करने की जरूरत है? उस मोटरसाइकिल में ऑयल डालें, अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करते रहा करें, ठीक है? उसकी सफाई का ख्याल रखें, उसको मैकेनिक को दिखाते रहा करें। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अपने टेस्ट कराएं। टेस्ट आखिर में कब कराए थे आप लोगों ने? टेस्ट कब कराए थे आखिर में? अपना ब्लड टेस्ट कब कराए थे? कंप्लीट ब्लड टेस्ट कब कराए थे? हर महीने। 5 months हुए। एवरी 6 months करवाना चाहिए, जिसमें आपका सारी चीजें होंगी, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपकी शुगर हो गई, HbA1c हो गई, आपका फास्टिंग जो हो गई, वो इंसुलिन फास्टिंग, दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। देखिए, शुगर फास्टिंग में बाज़ औक़ात सही होती है, लेकिन अगर इंसुलिन बढ़ी हुई है ना, तो इसका मतलब है कि आपको अंदर ही अंदर वो चीज आपके निजाम को खराब कर रही है। तो इंसुलिन फास्टिंग को भी आपको हर 6 महीने में करा लेना चाहिए। अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, अपना विटामिन डी लेवल्स चेक कराएं, क्योंकि अगर विटामिन डी कम होता है तो उससे भी डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। अपना CBC चेक कराएं, आपका हेमोग्लोबिन कैसे जा रहा है, आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनकी क्या पिक्चर है, आपको उन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? आपके घर में शुगर का आला, शुगर चेक करने का आला और ब्लड प्रेशर चेक करने का आला, ये हर घर में होना चाहिए। आपको अगर रोज भी चेक करना पड़े अपना ब्लड प्रेशर या शुगर, किया कीजिए, क्योंकि इस एज ब्रैकेट में आंखें खुली रखने का चाहिए। अगर आपने आंखें खुली नहीं रखी, डर के मारे चेक नहीं किया, इग्नोर किया अपने आप को, काम में लगे रहे, तो फिर आप अपने लिए खुद बीमारी को दावत देंगे, खुदा ना करे, ठीक है? वो ख्वाहिश जो दीन या अखलाकियात के खिलाफ ना हो, उसको जरूर पूरा करें। अपने लिए ना लिख लें होमवर्क में, अगर आपके पास वो नहीं है तो अपने मोबाइल में नोट पैड में लिख लें, वो ख्वाहिश जो दीन या अखलाकियात से क्रॉस नहीं करती, नहीं टकराती, उसको पूरा करूंगी। कैसे पूरा करेंगे? बताएं, कोई मिसाल दें। आपने बताया था एक दफा लिख लेना चाहिए, जो आपकी कोई वांट है, कोई आपको चाहिए, लिख ले, इसको पूरा करेंगी, लिखें, तहैया करें कि उसको पूरा करना है। प्लान करें, तहैया करें कि मैं ये बहुत दिनों से सोच रही थी, ये काम मैंने करना है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा। इस दिन बहू जाती है और इस दिन बेटी आती है और इस दिन मैं ये करती हूँ और इस दिन मैं ये करती हूँ।